موجود ہوں اپنے بہت ہی قریبی دوست مولانا سیف اللہ صاحب کے ساتھ اور مولانا امجد خان صاحب کے ہمراہ۔ اس کو میں نے خصوصی دعوت میں یہاں پہ بلایا تھا، اور اس سے میں نے صرف ایک ہی سوال کرنا ہے آج، وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ آج کل ان کا جو ہے روب کے حوالے سے، اور جو ان کے ورکر بھاگ رہے ان کے حوالے سے امجد خان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بس حالات تو آپ کے سامنے ہیں کہ خان تیرے جانثار سب فرار سب فرار۔ واہ، تو اس بیچارے نے تو کوشش یہ کی کہ میں تو یہ نوجوان بن جاؤں، لیکن مولانا فتح الرحمان صاحب نے اسے بختی رحمان بنا دیا۔ اچھا، ہمارے ایک دوست ہیں مولانا اکرم اللہ نسیم چشتی جی صاحب، جی وہ جب ہم پڑھتے تھے آپ کو یاد ہوگا وہ پیچھے آخری پٹے پہ بیٹھا ہوتا تھا، اور ساتھ اس کا ایک ڈرائیور تھا سید محمد خان جی، لیکن ایک بات آپ میری یاد رکھنا، جی۔ یہ جو ٹکٹ ہے نا پھر تاج محل خان طرف سے لگا۔ اس کی یہ عادت ہے، وہ ایک اور جو ہے مقولہ بولتا تھا ہاں، کہ پتہ نہیں عمران خان یہودیوں کا دادا بہن کیسا کچھ کہہ رہا وہ کہتا تھا کہ بھائی جو کچھ بھی ہے آخر میں کہتا تھا عمران خان یہودی ہے۔ یہ جو بولا اور یہ میرے خیال سے آج کل واضح ہو گیا، 100% ظاہر بات ہے۔ بہت ساری جو نا آڈیو مبینہ دی۔ اچھا، سیریس بات ایک سوال کرنی ہے آپ سے، وہ یہ کہ یہ لوگ کیوں بھاگے جا رہے ہیں؟ کیا ان کا مطلب نظریہ ایک نہیں تھا، یا ان لوگوں کا جو ہے اعتماد ٹوٹ گیا، یا پھر یہ ویسے لوٹے تھے؟ یہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پارٹی نظریاتی نہیں تھی، اس لیے نہیں تھے کہ انہوں نے جہاز کے ذریعے سے جمع کیے تھے اور پیدل واپس کر دیے۔ سمجھ نہیں ہے مطلب کیسے جہاز کی طرف؟ کہ جب پارٹی بن رہی تھی تو ان کے جو پارٹی کے جو بڑے تھے چیئرمین صاحب، اچھا، تو وہ جہاز کے ذریعے سے بندوں کو پارسل کر لے پارسل کر کے، بالکل۔ اب وہ ڈرائیور جہاز لے کے چلے گئے، اور جہاز انہوں نے ایک جلایا بھی، آپ کو پتہ ہوگا۔ ہاں بالکل۔ تو ڈرائیور میرے خیال سے جل گیا ہوگا، تو واپس بیچاروں کو پیدل جانا پڑا، جیسے فواد چودھری صاحب پھر گاڑی سے پیدل مارچ کر دی۔ کیا پتہ وہ ورزش کی وجہ سے یا شوگر کی بیماری ہونے کی وجہ سے وہ ان کو کہتے ہیں کہ سانس کی کوئی بیماری ہے، تو پھر وہ فوراً نکل کر بھاگتے ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ سے ایک اور سوال، ویسے عمران خان صاحب اگر ہم سوچیں نا تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو بندے آئے تھے، مطلب بہت ہی کم دور میں، کم ٹائم میں اس نے بہت سے قافلے کو، بہت لوگوں کو جمع کیا، اور اسی طرح جو ہے نواز شریف یا جو جمعیت کی جو پارٹی ہے یا جو زرداری، ان کی پارٹی کے لوگوں کو مطلب اتنے جلدی آگے نہیں بڑھے، لیکن یہ عمران خان کی جو پارٹی تھے یا جو ان کے لوگ تھے، ورکر تھے، یا ان کے جو مطلب کارکن تھے، یہ بہت جلدی زیادہ ہو گئے اور پھر اچانک کم ہو گئے۔ اس کے حوالے سے حضرت آپ کے علم میں ہوگا کہ جھاگ جو ہے وہ صرف یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس کی جھاگ بنا تو یک دم سے بن کر اور ابھر کر اوپر آ جاتی ہے، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اور موتی جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ہیرا جو ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، یعنی اس کا وزن ہوتا ہے، اور جھاگ کا وزن نہیں ہے تو ایک دم اوپر آ کے اور بہ جاتی ہے، اور موتی اپنی جگہ پہ رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے نظریاتی پارٹی ہیں وہ اپنی جگہ پہ جیسے تھی ویسے ہی رہی ہیں، اور یہ یک دم سے اوپر کر۔ اچھا، ایک اور سوال، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے نہیں آ رہے تھے مارچ کی وجہ سے، مہنگائی کی مارچ، اس طرح کوئی مارچ نہیں تھی، اور مہنگائی سے پہلے یہ مطلب ہر وقت احتجاج ہر وقت تھے، جی، تو اس کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا سوال ہے اس کے بعد میں آپ جی، یہ ہے کہ لوگوں کا آج اس دور میں اعتراض یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا نا کہ مولانا صاحب پہلے پی ٹی آئی حکومت میں نکلے اور انہوں نے مہنگائی مارچ کیا، اور اب جو ہے نا نہیں نکلے، کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت ہی انہوں نے عوام کو اور میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ یہ اتنا اس نے گن کر دیا اور اتنا ہی ملک کو پیچھے رہ گیا کہ واپس آنے میں شاید کہ ہمیں سال 2 سال لگ جائیں، 3 سال بھی لگ سکتے ہیں، تو اتنا پیچھے کی طرف لے گئے ہیں، تو اب وہ واپسی اسی طرف آنے میں ذری بات ہے، دیر تو لگے گی۔ تو اب یہ جو مہنگائی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اس کے معاہدے پہلے کی ہوئے۔ اچھا چلو، اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال جو مجھے ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو اس دن یہ جو ہمارے ملک میں توڑ پھوڑ کی ہے ان لوگوں نے، تو انہوں نے اکثر پی ٹی آئی والے کارکن یا لوگ جتنے بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کیے، جب ہم نے ان کی شناخت کرائی تو یہ نون لیگ کے لوگ تھے،
تو یہ آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان نے بھی کہا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں تھے، ان میں جتنے بھی شرکت کی ہے یہ کسی اور پارٹی سے تھے، تو آپ کیا کہیں گے اس کی جو بڑی بڑی پارٹیاں مطلب بڑے بڑے جلسے انہوں نے کیے تو وہاں سارے یہ نون لیگ کے لڑکے نون لیگ کے لوگ کرتے تھے یا کیا ہے؟ دیکھو اگر دیکھا جائے نا کہ یہ اگر ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں کہ جو گرفتار ہوئے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، جنہیں توڑ پھوڑ کی ہے وہ ہمارے نہیں ہیں، تو اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ پھر عمران خان کے گرفتاری پہ کوئی بندہ ہی نہیں نکلا، اس کی گرفتاری پہ کوئی بندہ نہیں تھا۔ نہیں ہے تو یہ جو کہتے ہیں کہ لندن میں بھی لوگ میرے لیے نکلے ہوئے، بڑگرام میں بھی لوگ نکلے ہوئے، مانسرے میں بھی لوگ نکلے ہوئے، جو نکلے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں نہیں، یہ نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ عمران خان کی گرفتاری پہ نہیں نکلے تھے، ایک بات۔ اچھا دوسری ہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، اس کی گرفتاری پہ کوئی نکلا ہی نہیں ہے، جبکہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری گرفتاری پہ پورا ملک نکلے گا، ملک جام ہو جائے گا، اور اگر یہ کہتے ہیں میرے ہیں تو پھر معلوم ہوا کہ دو وجوہات ہیں، دو وجوہات ہیں، اگر اس کے ہیں تو پھر تو یہ دہشت گرد ہے، اگر تو کیونکہ انہوں نے جو ہے نا دہشت گردی پھیلائی ہے اور ہمارے شہداء کی جو ہے نا نشانگاہیں جو ہیں وہ ختم کیے، اور ہمارے افواج پاکستان کی انہوں نے ایک قسم کی تذلیل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ذلیل کر دیا۔ ایک نعرہ بھی ہو جائے گا آخر میں نا، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سبحان اللہ۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ابھی مچھر بہت زیادہ ہے، اس وجہ میں کہتا ہوں سیف اللہ صاحب ایک سوال کریں اور پھر اسی پہ ختم کریں۔ کیا آپ کیا کوئی سوال ہے کوئی کیا تاثر حوالے سے تو آپ اظہر صاحب سے سوال کریں؟ تو اظہر صاحب سے یہی سوال کریں گے ابھی کہ آپ مستقبل میں اس پی ٹی آئی کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ ابھی دیکھیں کہ ہر ایک ان سے بھاگ رہا ہے، تو کیا یہ مزید؟ میں تو دیکھوں مستقبل اس کا دیکھوں گا جس کا ماضی ہو، ماضی نہ تو اس کا مستقبل، کیونکہ ایک بندے کا ماضی بنا ہی نہیں ہے۔ ایک دم آپ نے دیکھا کہ کوئی چیز کمرے کے اندر ایک دم ہوتی ہے، آ جاتی ہے زہریلی، تو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ چلو تو اب کمرے کے اندر اگر میں لائٹ لگاتا ہوں تو اس لائٹ کے پہلے ماضی ہے، اس کو میں دکان میں دیکھتا ہوں ایسے، پھر وہ اچھی ڈیکوریشن کی تو اس کو میں لا کر لگاتا ہوں، اور پھر کچھ وقت وہ گزارتے ہیں کہ بھئی آئندہ یہ اتنے سال گزارے گی، اتنا وقت گزارے گی، اور زہریلی چیز جو اچانک سے آتی ہے اس کو اچانک سے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ تو آپ پھر جو ویسے آپ نے اب جو شعر پڑھا کرتے تھے کہ خس کم جہاں پاک پہ عمل کریں گے، جی جی ہاں، کیونکہ انہوں نے خود ہی بتا دیا تھا وہ بالٹی لے کر، کیونکہ پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لوگ جاہل لوگ تھے، تو اب لوگوں کے نالج میں اضافہ ہوا۔ پہلے وہ کیا کرتے تھے کہ کچرے کو اٹھا کے بالٹی میں ڈالتے تھے، اب لوگوں کو سمجھ آئی کہ بالٹی اٹھا کے کچرے پہ ڈالنی ہے، تو انہوں نے بالٹی اٹھا کے کچرے میں